ریپڈ ریڈز کلب میں خوش آمدید۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کی بڑی کامیابیاں آخر کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ کیا کامیابی کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم وہی کام دوسروں سے بہتر انداز میں کریں جو پہلے ہی دنیا میں موجود ہیں؟ یا اصل کامیابی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم کوئی ایسی چیز تخلیق کریں جو پہلے دنیا میں موجود ہی نہ ہو؟ پیٹر تھیل کی مشہور کتاب 0 to 1 ہمیں کامیابی، کاروبار اور جدت کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھنا سکھاتی ہے۔ اس کتاب کا بنیادی پیغام نہایت ہی سادہ ہے۔ دنیا کو صرف بہتر چیزیں نہیں چاہیے، دنیا کو نئی چیزیں بھی چاہیے، اور یہی فرق ہے 0 سے 1 تک جانے کا۔ تو آئیے پہلے سمجھتے ہیں کہ 0 سے 1 کا مطلب کیا ہے۔ فرض کریں آپ کے پاس ایک کامیاب کاروبار ہے اور آپ اسے ایک شہر سے دوسرے شہر تک پھیلاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی بلکہ پہلے سے موجود کامیابی کو ایک نئی جگہ منتقل کیا ہے۔ یہی ہے 1 سے کئی، یعنی جو چیز پہلے سے موجود ہے اسے مزید لوگوں تک پہنچانا۔ لیکن اگر آپ ایسی چیز ایجاد کرتے ہیں جو پہلے دنیا میں موجود ہی نہیں تھی تو آپ 0 سے 1 کی طرف جاتے ہیں، اور اسی چیز کے اوپر اس کتاب کا پورا فوکس ہے، اور یہی حقیقی جدت ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص موجودہ دکان کی ایک اور شاخ کھولتا ہے تو یہ 1 سے کئی کی مثال ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرتا ہے جس سے لوگ اپنے گھروں سے چند لمحوں میں خریداری کر سکیں تو یہ 0 سے 1 کی طرف جانے کی مثال ہے۔ پیٹر تھیل کے مطابق مستقبل ان لوگوں کا ہے جو صرف موجودہ چیزوں کی نقل نہیں کرتے بلکہ نئی چیزیں تخلیق کرتے ہیں۔ کتاب کا ایک اور اہم سبق یہ ہے کہ مقابلہ ہمیشہ کامیابی کی علامت نہیں۔ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ مقابلہ کرو، لیکن پیٹر تھیل ایک دلچسپ سوال اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو ایسے میدان میں کیوں جائیں جہاں پہلے ہی سینکڑوں لوگ موجود ہوں؟ اگر ایک بازار میں ہزاروں لوگ ایک ہی چیز فروخت کر رہے ہوں تو ہر شخص کو اپنی جگہ بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ قیمتیں کم ہوں گی، مقابلہ زیادہ ہوگا اور منافع بھی کم ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ ایسی مارکیٹ بناتے ہیں جہاں آپ کی چیز منفرد ہو تو آپ کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ اسی لیے کتاب میں اجارہ داری کے تصور کو اہم قرار دیا گیا ہے۔ یہاں اجارہ داری سے مراد غیر قانونی قبضہ نہیں بلکہ ایسی مضبوط اور منفرد حیثیت ہے جہاں آپ کی کمپنی دوسروں سے واضح طور پر مختلف ہو۔ کتاب کا ایک اور نہایت ہی اہم سبق ہے کہ ایک منفرد راز تلاش کریں۔ 0 to 1 کا ایک بہت طاقتور خیال یہ ہے کہ ہر کامیاب کاروبار کسی نہ کسی پوشیدہ حقیقت یا راز کو دریافت کرتا ہے۔ دنیا میں ابھی بھی بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں جنہیں ہم پوری طرح نہیں سمجھتے۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کا حل ابھی تک تلاش نہیں کیا گیا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں جدت جنم لیتی ہے۔ آپ خود سے پوچھیں، دنیا میں کون سا مسئلہ ایسا ہے جسے لوگ معمول سمجھ کر قبول کر چکے ہیں؟ کون سی چیز بہتر ہو سکتی ہے؟ اور سب سے اہم، کون سی ایسی چیز ہے جسے میں دوسروں سے مختلف انداز میں دیکھ رہا ہوں؟ ایک اچھا کاروباری شخص صرف یہ نہیں پوچھتا کہ لوگ آج کیا خرید رہے ہیں، وہ یہ بھی پوچھتا ہے کہ لوگوں کو مستقبل میں کس چیز کی ضرورت ہوگی۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی مستقبل کو کیسے بدلتی ہے؟ پیٹر تھیل کے مطابق ٹیکنالوجی مستقبل کی تعمیر کا ایک بنیادی ذریعہ ہے، لیکن ٹیکنالوجی کا مطلب صرف موبائل، کمپیوٹر یا جدید مشین نہیں۔ ٹیکنالوجی کا اصل مقصد یہ ہے کہ کم وسائل استعمال کر کے پہلے سے کہیں بہتر کام کیا جائے۔ اگر آپ کسی کام کو 10 گنا تیز، سستا یا مؤثر بنا دیتے ہیں تو آپ صرف ایک کاروبار نہیں بنا رہے ہوتے بلکہ آپ لوگوں کے کام کرنے کا طریقہ تبدیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے بڑے کاروباری لوگ صرف موجودہ بازار کو نہیں دیکھتے، وہ مستقبل کو دیکھتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ آنے والے وقت میں لوگوں کی زندگی کس طرح بدلی جا سکتی ہے۔ کتاب کا ایک اور نہایت اہم سبق ہے کہ چھوٹی مارکیٹ سے آغاز کریں۔
یعنی ابتدا میں ہر شخص کو اپنا گاہک بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی لیکن مخصوص مارکیٹ تلاش کی جائے۔ مثلا اگر آپ ایک تعلیمی ادارہ شروع کر رہے ہیں تو یہ کہنا کہ ہم تمام طلباء کے لیے بہترین تعلیمی پلیٹ فارم بنائیں گے، یہ بہت عام سی بات ہے۔ اس کی بجائے آپ کہیں کہ ہم ان یونیورسٹی طلباء کو تحقیقی مقالہ لکھنے میں مدد دیں گے جو پہلی مرتبہ تخلیق یا تحقیق کر رہے ہوں گے۔ اب آپ کے پاس ایک واضح طبقہ موجود ہے۔ جب آپ ایک چھوٹی مارکیٹ میں کامیاب ہو جائیں تو پھر آہستہ آہستہ اسے وسیع کیا جا سکتا ہے۔ یعنی پہلے ایک چھوٹے میدان میں اپنی مضبوط جگہ بنائیں، پھر اسے وسعت دیں۔ کتاب میں بانی کے کردار کے بارے میں بھی واضح الفاظ میں بتایا گیا ہے۔ ایک کامیاب کمپنی صرف ایک اچھے خیال سے نہیں بنتی، اس کے پیچھے ایسے لوگ بھی ضروری ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں اپنے مقصد پر قائم رہ سکیں۔ ایک بانی کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا بنا رہے ہیں، کیوں بنا رہے ہیں، اور لوگ ہماری کمپنی یا ہماری چیز کو کیوں منتخب کریں گے۔ اگر بانی خود اپنے مقصد کے بارے میں واضح نہیں ہوگا تو پوری ٹیم بھی زیادہ دیر تک ایک واضح سمت میں نہیں چل سکے گی۔ کتاب میں فروخت اور لوگوں تک رسائی کی اہمیت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سبق ہے کہ بہترین چیز بنانا کافی نہیں۔ آپ کے پاس دنیا کی بہترین چیز ہو سکتی ہے، لیکن اگر لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو تو وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ اسی لیے فروخت اور لوگوں تک رسائی بہت اہم ہے۔ بعض اوقات لوگ فروخت کو غیر ضروری سمجھتے ہیں اور صرف اپنی چیز بنانے پر توجہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہترین چیز اور کمزور رسائی اکثر ناکامی کا سبب بن سکتی ہے، جبکہ ایک اچھی چیز کو مؤثر طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جائے، یعنی کہ ایڈورٹیزمنٹ کی جائے، تو وہ بہت زیادہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ کتاب میں ایک اور اہم سبق بیان کیا گیا ہے کہ انسان مستقبل بناتا ہے۔ 0 to 1 ہمیں صرف کاروبار نہیں سکھاتی، یہ کتاب ہمیں سوچنے کا ایک نیا انداز دیتی ہے۔ ہم اکثر ماضی کو دیکھ کر مستقبل کا اندازہ لگاتے ہیں، لیکن مستقبل صرف ماضی کی نقل نہیں ہوتا۔ مستقبل اس وقت بنتا ہے جب انسان کوئی نیا فیصلہ کرتا ہے، کوئی نیا سوال پوچھتا ہے اور کوئی ایسی چیز تخلیق کرتا ہے جو پہلے موجود ہی نہیں تھی۔ اس لیے خود سے پوچھیں، اگر مجھے دنیا میں صرف ایک چیز تبدیل کرنے کا موقع ملے تو وہ کیا ہوگی؟ اور پھر اگلا سوال کریں، میں اس تبدیلی کو حقیقت میں کیسے بدل سکتا ہوں؟ اب آتے ہیں اس کتاب کے آخری سبق کی طرف۔ 0 to 1 کا سب سے بڑا شاید یہی سبق ہے کہ نقل کر کے آپ موجودہ دنیا میں اپنی جگہ تو بنا سکتے ہیں، لیکن تخلیق کر کے آپ مستقبل بنا سکتے ہیں۔ دنیا میں پہلے ہی بہت سے لوگ وہی کام کر رہے ہیں جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں، لیکن حقیقی کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک ایسا سوال پوچھنے کی ہمت رکھتے ہیں جو دوسروں نے نہیں پوچھا، جو ایسا مسئلہ حل کرتے ہیں جسے دوسروں نے نظر انداز کر دیا، اور ایسی چیز بناتے ہیں جو پہلے موجود ہی نہیں تھی۔ لہٰذا اگر اگلی بار آپ کوئی نیا کاروبار، پیشہ یا منصوبہ شروع کرنے کا سوچیں تو صرف یہ نہ پوچھیں میں دوسروں سے بہتر کیا کر سکتا ہوں، بلکہ یہ پوچھیں میں ایسی کیا چیز بنا سکتا ہوں جو پہلے کسی نے نہیں بنائی۔ کیونکہ یہی فرق ہے 1 سے کئی پر جانے کا اور 0 سے 1 پر جانے کا، اور اس کتاب میں 0 سے 1 پر جانے پر زور دیا گیا ہے، یعنی کہ 0 سے کچھ بنانا، کچھ نیا تخلیق کرنا جو دنیا پہ پہلے موجود ہی نہ ہو۔ اور شاید آپ کی اگلی بڑی کامیابی بھی اسی ایک نئے خیال سے شروع ہو۔ اگر آپ کو یہ کتابی خلاصہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور تبصرے میں ضرور بتائیں کہ آپ 0 سے 1 کیا بنانا چاہتے ہیں، یعنی آپ 0 سے 1 پر جانے کے لیے کیا نئی چیز بنانا چاہتے ہیں، یا کس چیز میں آپ دوسرے لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ۔